ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پلز آف قرآن، پارہ نمبر 15 سبحان الذی۔ آج ہم اس پارے کو جس موضوع کے اندر دیکھیں گے وہ ہے فتنوں کے دور میں کس طریقے سے بند باندھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، لیکن بہت ہی اچھوتا سا موضوع ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں کے مقابلے میں خود کو کیسے دور رکھیں۔ ہم اکثر یہ جملہ بولتے اور سنتے ہیں کہ فتنے بہت ہیں، آج کے دور میں یہ فتنے، کل کے دور کے یہ فتنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو ہی ایک فتنہ کہا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یا کہیں کہا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے ایک فتنہ بنا دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں کتنا ان فتنوں کے نبٹنے کے لیے، ان فتنوں سے خود کو دور رکھنے کے لیے کوشش کتنی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم اپنے بچوں، اپنے یوتھ اور اپنے ینگسٹرز کے بارے میں بہت ہی پریشان بھی رہتے ہیں کہ ان کے آگے کیا آئے گا اور کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں گے کہ فتنوں کے آگے بند کیسے باندھا جا سکتا ہے اور فتنوں کے مقابلے میں خود کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل پارے کے آغاز میں۔ نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی کوئی بات ہوگی۔ پوری سورت تو نہیں، لیکن شروع اور آخر بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ کون تھے یہ؟ اپنے وقت کے چنے ہوئے لوگ۔ آج ہم ان کو یہود کہہ لیں، اہل کتاب کہہ لیں یا جیو کہہ لیں، اپنے دور کے مسلمان تھے۔ سب سے زیادہ انبیاء کرام انہی کے پاس بھیجے گئے۔ کسی قوم کے پاس اللہ کے نبی کا آنا کل تک، اور آج کے دور میں مبلغ، استاد، عالم اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے والے کا آنا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آزمائش بھی اسی طرح سے ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو پھر اس نعمت کی تم نے قدردانی کتنی کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ ان کی قوم میں جاری رکھا۔ کب تک جاری رکھا؟ جب تک کہ ان کے اندر کچھ خیر تھی، جب تک کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز موجود تھی کہ جس میں امید کی جا سکتی تھی کہ یہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ لیکن یہ قوم بہت سارے فتنوں کا شکار ہو گئی۔ تو لہٰذا اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ مال کا فتنہ کیا ہوتا ہے، دین کا فتنہ کیا ہے، اولاد کا فتنہ کیا ہے، علم کے فتنے، اقتدار کے فتنے، اور اسی طرح سے جب ہم ان سب چیزوں کو خاص طور پہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے جوڑتے ہیں تو آج کے مسلمان کو اپنے لیے بہت عمل کے نقطے مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ قرآن کھولتے ہی سورۃ فاتحہ کے بعد سے ہی آپ کو یہ نام سننے کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج امت مسلمہ کے سامنے ان لوگوں کو ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا کہ وہ لوگ جو اپنے دور کے مسلمان تھے، کئی سو سال تک اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کو چنا۔ سب سے زیادہ انبیاء کرام ان کے پاس آئے۔ حضرت عیسیٰ ان کے آخری نبی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ تک پہنچتے پہنچتے بنی اسرائیل کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کو یہ تک یاد نہ رہا کہ ہماری کتابیں کس زبان میں نازل ہوئی تھیں۔ تاریخ میں کئی مواقع ایسے آئے، کئی سال ایسے گزرے کہ تورات نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو پھر حافظوں سے جمع کر کر کے تورات کو لکھا گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس میں ان کے حق میں ایک حجت بھی تھی، ان کے خلاف بھی ایک حجت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مکہ میں رہے، شدید مخالفت ہوئی، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے، اور خاص طور پہ وہ سال جس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ باہر کا سہارا ابو طالب چلے گئے، گھر کا سہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا۔ یعنی جب اب
صورت کے شروع میں ہی بنی اسرائیل کی ہسٹری کر چکتے ہیں پوری، تو پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج دکھایا جاتا ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پہلی ہی آیت میں واقع معراج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کر ذہنی طور پر آنے والے وقت کے لیے تیار بھی کیا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی دل سوزی بھی کی جا رہی تھی۔ آج بھی غم والے شخص کو کہتے ہیں کہیں باہر لے جاؤ، کچھ گھما دو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو راتوں رات بیت اللہ سے نکال کر بیت المقدس میں لے گئے، براق نام کے ایک جانور کے ذریعے۔ آج کے دور کے جہاز میں بھی جائیں تو یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو راتوں رات لے جا کر واپس لے آئے، اسی لیے اس کو اسراء کہتے ہیں، وہ سفر جو زمین کا تھا۔ معراج کا تذکرہ سورۃ نجم میں آتا ہے، جو زمین سے اوپر پھر آسمانی سفر تھا۔ اس سفر میں آپ کو جنت جہنم کے مناظر دکھائے گئے، بیت المقدس میں پچھلے انبیاء کرام نے آپ سے ملاقات کی، آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ اب بنی اسرائیل کے سر سے امامت کا تاج اتار کر امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے۔ آیت 2 سے آگے چند آیتیں بنی اسرائیل کی تاریخ کی ہیں۔ کئی بار دشمنوں کے ہاتھوں یہ قوم نیست و نابود ہوئی۔ اللہ قوموں کی تاریخ سنا کر احساس دلاتے ہیں کہ جب قومیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کا حکم مانتے جائیں گے، دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی ایک موقع پہ ایک بنی اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی کہ اگر تم پر برے حکمران ہو تو سمجھ لو کہ رب ناراض ہے، اور اگر اچھے حکمران ہیں تو بات یہی ہے کہ اعمالکم او مالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران بن جاتے ہیں۔ ہم یہ سب پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی ساتھ سوچتے ہیں کہ آج کے دور کے فتنوں پر ہم کیسے غالب آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کے غلبے کا دور تھا، توبہ کی، اللہ نے حالات بدل دیے، پھر اس دور میں ان کو عروج بھی ملا۔ لیکن قوموں کا ایک عجیب سا مزاج ہے کہ غلامی میں سسکتے ہیں کہ کوئی موسیٰ آئے اور ہمیں نجات دے، اور نجات دہندہ کے نام پہ پکارتے ہیں، لیکن جب اپنے دور کے موسیٰ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو جیسے ان کا ہے۔ کہ آج یہی حال ہم مسلمانوں کا نہیں، تاریخ ان کی ہے، چہرہ ہمارا ہے۔ پھر آیت 7 اور 8 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ بندے کے معاملے کی طرح ہوتا ہے، اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، اور برے سے بچیں گے تو اللہ بچائے گا۔ آیت 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، بندے کو حیات طیبہ پر لے جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ضرورت اس بات کی کہ اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا جائے۔ آیت 11 میں شر کے بارے میں بتایا گیا اور انسان کی کچھ کوتاہیوں کا تذکرہ ہے کہ کیسے نہ سمجھی میں انسان خود اپنے لیے شر مانگ لیتا ہے اور بد دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ بندے کے منہ سے نکلی فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں، اور اگر پوری کر لے ہر بات اللہ تو دنیا میں کسی کو رہنے کا موقع نہ ملے۔ لہٰذا کبھی مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، شوہر بیوی ایک دوسرے پہ لعن طعن نہ کرے، کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور اگر وہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اس پارے کے موضوع کو اگر ہم ملائیں تو آیت نمبر 11 کی روشنی میں ہم اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، کیا میں خیر کی بجائے شر تو نہیں مانگتی؟ یعنی مجھ پہ جو فتنے اور آزمائشیں آتی ہیں کہیں وہ میرے ہی مانگے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اسی طرح جب کوئی مجھے غصہ دلاتا ہے تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا میں خود اپنا ہی نقصان تو نہیں کرنے لگتی؟ جیسے سورہ فرقان کی آیت 20 جو پارے کی آخری آیت ہے، کیا کہا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا۔ تو ہر انسان دوسرے کے لیے فتنہ ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے، اور اسی طرح سے جس کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے اس کے لیے انسان آزمائش بن جاتا ہے۔ آیت 15 پر پہنچ جائیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں تو آزاد ہے،
لیکن کل آخرت میں آزاد نہیں ہوگا۔ اگر میں نے ہدایت پائی، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، اللہ کے حکموں پہ چلی تو فائدہ مجھے ہی ہوگا، اور اس کے برعکس جو بھٹکے گا وہ اس کے اپنے ہی خلاف پڑے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہدایت کی شاہراہ سے اتر چکے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، ہدایت کے راستوں سے پھرے ہوئے ہیں۔ ان کو کون تھامے گا؟ ان کو وہ تھامیں گے جو خود ہدایت کے سفر پر ہوں گے۔ تو آئیے اپنی زندگی کا ایک مشن بناتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں پر نظر رکھیے، اور لوگ جو اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں ان کو واپس ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں، اور خاص طور پہ رشتہ دار، قریبی، ہمسایہ گیری، ہر ایک نے قیامت کے دن اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ بہتر ہے کہ دنیا میں ہم دوسروں کے بوجھ ہلکا کرنا چاہیں، نہ کوئی قبر میں ساتھ ہوگا اور نہ کوئی حشر میں ساتھ ہوگا۔ آیت 19 اور 20 کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا میں آخرت کے لیے اتنی کوشش کرتی ہوں جتنا مجھے وہاں رہنا ہے، اور کیا میں دنیا کے لیے اتنی کوشش کرتی ہوں جتنا مجھے یہاں رہنا ہے۔ شعور بیدار کرنے والی بات ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارے جینے کے انداز بدل جائیں، ہمارے مرنے کے انداز بدل جائیں۔ آخرت موت کے ساتھ ہی ہمارے سامنے ہوگی۔ کبھی فلائٹ رہ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ کیا کروں، لیکن اگر جنت کی فلائٹ رہ گئی تو کیا ہوگا؟ حقیقت ہے کہ یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے آخرت کے راستے میں۔ اگر اسی میں اٹک رہ گئے، ادھر ہی الجھ گئے، تو کیا کہتے ہیں کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اس دنیا میں بہت کشش ہے۔ بعض بزرگ اس کو بڑھیا کی شکل میں دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سفر کے موقع پہ رستے میں بکری کے بچے کی پرانی لاش تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، بدبو اٹھ رہی تھی، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کے بدلے اس بکری کے بچے کو خرید لے؟ صحابہ بڑے حیران کہ اللہ کے نبی کیسی بات کہہ رہے ہیں، 1 درہم تو کیا کوئی مفت میں بھی نہ لے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، الدنیا وما فیہا، یعنی اسی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس بکری کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم جب ایسی باتیں پڑھتے سنتے ہیں نا تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم پھر سارا دن اسی کے پیچھے رہتے ہیں، ہم پھر سارا وقت اسی کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ اور کوئی پوچھے تو صحیح، ہمارے غم کتنے ہیں؟ کیا ہم ایک مردہ بکری کے بچے کے چھننے پہ پریشان ہیں، اس کو پانے کے لیے پریشان ہیں؟ کیا یہ آج کا فتنہ نہیں ہے؟ نمازیں چھوٹتی ہیں، روزے نہیں رکھ پاتے، حدیں ٹوٹتی ہیں، لیکن ہم دنیا 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 اس کو پانے کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور آخرت کی قیمت پہ دنیا کو لے لیتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن بہت پریشان ہوں گے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے، ملتا وہی ہے جس کے نصیب میں تھا، اتنا ہی جو اللہ چاہے۔ اور اس سے بھاگنے والے کو اللہ تعالیٰ سے ایک سزا ملتی ہے، اور وہ کیا کہ دل غم سے بھر جاتا ہے اور ہاتھ مشغول ہوتے ہیں، یعنی لک بزی ڈو نتھنگ والی کیفیت ہے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کی طرف آتا ہے وہ آخرت کو پا لیتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، پھر دل کو اطمینان سے بھرتا ہے، دل ٹھنڈا رہتا ہے، دل میں خوشیاں آتی ہیں، اور ہاتھ خالی مصروفیت والے نہیں رہتے، یعنی ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ یہ حیات طیبہ ہے، اللہ ہمیں اس کا مزہ چکھا دے۔ آج ہر بندے کا غم کیا ہے، وقت کیوں نہیں ملتا، وقت میں برکت کیوں نہیں، مال میں برکت کیوں نہیں، خوشیوں میں کیوں برکت نہیں، نعمتوں میں کیوں نہیں، چیزیں تو ہیں مزہ نہیں، بڑے گھر ہیں لیکن خالی، بلڈنگ ٹال ہیں لیکن ٹیمپر بڑے شارٹ ہیں۔ وجہ دنیا دنیا دنیا۔ اللہ عافیت میں رکھے اور عافیت سے لے جائے۔ آیت 23-25 میں دیکھیں تو اللہ کا حق بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ عبادت کرو۔ توحید انسان کی فطرت میں گندھی ہوئی ہے، لیکن چاروں طرف شرک کے فتنے دکھتے ہیں۔ شرک بہت بڑا فتنہ اپنی جگہ۔ انسانوں کی اکثریت اگر جہنم میں جائے گی تو وہ کفر کی وجہ سے نہیں، شرک کی وجہ سے جائے گی، یعنی شرک کفر سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ کافر تو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، ختم۔ ہاں، لیکن شرک کون کرتا ہے؟ جو مانتا تو ہے لیکن ساتھ پھر کوئی نہ کوئی شریک بنتا ہے۔ کبھی انسان کا نفس فتنہ بنتا ہے، اللہ کا حکم
اور نفس کی بات دو مختلف راستے دکھتے ہیں۔ ہم نے شرک کے فتنوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ جو مخلوق کو مخلوق سے پیش آتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اولاد جہنم میں جائے گی تو وہ کفر کی وجہ سے نہیں، شرک کی وجہ سے جائے گی، یعنی شرک کفر سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ کافر تو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، ختم۔ ہاں، لیکن شرک کون کرتا ہے؟ جو مانتا تو ہے لیکن ساتھ پھر کوئی نہ کوئی شریک بنتا ہے۔ کبھی انسان کا نفس فتنہ بنتا ہے۔ اللہ کا حکم اور نفس کی بات دو مختلف راستے دکھتے ہیں۔ ہم نے شرک کے فتنوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ جو مخلوق کو مخلوق سے پیش آتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اولاد یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اب میں بہت عقل مند ہوں، میں خود مختار ہوں، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حسن اور جوانی بھی ہے۔ اب جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں تو جوان نہیں ہوگی، وہ بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ اب فتنہ ہے، ماں باپ راستے کا روڑا لگنے لگتے ہیں اور اپنی آزادی کے راستے میں ایک رکاوٹ دکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو جب بچوں کو ہم زیادہ ہی پیمپر کر دیتے ہیں تو وہ ماں باپ پہ یہ بھی روپ ڈالتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا آپ نے۔ اور اس طرح سے انسان پھر اس پیارے سے رشتے کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کرتے ہیں، ان کی شکر گزاری کرو۔ جب تک کسی چیز کے لیے، کسی انسان، کسی جگہ، کسی بھی نعمت کے لیے شکر گزاری نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے۔ آج اولادیں اگر ماں باپ کی نہیں مانتی تو کی وجہ شکر گزاری کی کمی ہے۔ تو شکر پیدا کیجیے۔ آج بھی بچے ماں باپ سے سب کچھ لینے کے باوجود بھی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑے ہونے پہ مال تو دے دیں گے، وقت نہیں دیتے، جذبات نہیں دیتے، خود جاتے ہیں پارٹیز میں، گھومنے میں، اور ملازموں کے پاس ماں باپ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ان کو اچھے کھلا پلا دینا۔ ان کو آپ کا ہاتھ چاہیے۔ بڑھاپے کی سب سے بہترین لاٹھی جوان بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ جرم ہے کہ جس کے لیے اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، آخرت کا انتظار نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص کا واقعہ اللہ کے نبی بیان کیا کرتے تھے کہ راہب تھا، جنگل میں کٹیا میں عبادت کرتا۔ بڑی ماں 2-3 بار آئی اور ہر دفعہ یہ اندر عبادت میں مصروف ہوتے اور ماں کو جواب نہ دے سکے۔ ماں نہ سمجھ سکی کہ یہ کیا وجہ ہے، جاتے جاتے بد دعا دے گئی کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک تم کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لو۔ اور اس طریقے سے پھر ایک عورت نے اپنے زنا کے بچے کو جریج کے نام پہ لگا دیا، اور اس طریقے سے کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں وہ بچہ پھر بولا، اس نے گواہی دی، بستی والے شرمندہ ہوئے، کہا ہم آپ کی کٹیا سونے کی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جیسی تھی ویسے بنا دو، مجھے تو اصل میں میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کیجیے، دل نہ توڑیے، یہ بڑے نازک سے آپ گینے ہیں، ان کے دل کے چراغ آپ کے اف سے بجھنے لگتے ہیں اور آپ اونچی چیخ چنگھاڑ کر تن ہر ہما والی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ کل کہیں آپ کو بھی ایسا ہی نہ کوئی دیکھنا پڑے وقت، اور اللہ نہ کرے کہ آج ہم اپنی ماں کی بد دعاؤں کی وجہ سے دن رات ایسی گندی بیہودہ چیزیں دیکھتے رہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، اور اس طریقے سے ہم اس دنیا میں فتنوں کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ آج دن رات بیٹھ کر وقت ضائع کرنے والی چیزیں دیکھ کر ہم کیا کام کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ آیت 23 میں تو بیٹھنے کا طریقہ تک بتایا، اپنی ذلت کے بازو سمیٹ لو، ادب کے ساتھ بولنے کا طریقہ سکھایا۔ اتنی تفصیل سے تو نماز کا طریقہ نہیں سکھایا جو ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو ماں باپ کی دعائیں لیجئے، اگر ان کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، کوئی عار محسوس نہ کریں۔ یہ جنت کی کھڑکیاں ہیں، ان کو کھٹکھٹائیں، اندر سے جنت کی ہوا آئے گی۔ اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو دعا سکھائی جا رہی ہے اس کو پڑھتے رہیے اور اللہ سے معافیاں مانگے، اپنے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیجئے، اللہ ان کو آپ سے راضی کر دے گا۔ پھر آیت 26 اور 27 میں رشتہ داروں کو حق دینے کی بات کی گئی اور ساتھ ہی فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ اگر ہم چیک لسٹ بنا کر دیکھ لیں تو اس میں ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے
کیا میں رشتہ داروں کو ان کا حق دیتی ہوں؟ کیا میں فضول خرچ تو نہیں؟ کیا مجھے خریداری کا جنون تو نہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کرتے جائیں، پوچھتے جائیں اپنے آپ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل خود بخود کھولے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسراف اور تبذیر میں ایک فرق ہے۔ تبذیر ایسا بیج پھینکنا کہ پتہ ہی نہ چلے کدھر گیا، کہاں خرچ کیا، جبکہ ضرورت سے زائد خرچ کو بھی تبذیر کہتے ہیں، اور اسراف بھی۔ اسراف تو بالکل ایک مختلف سی چیز ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں بہت بڑا فتنہ، 500 کی جیکٹ، 1000 کا یہ، اتنے کا جوتا، کہیں برانڈ کی بات، کہیں کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فتنے بتا کر ہم سب کو اس سے بچنے کے لیے تیار کیا۔ آگے ایک فتنہ ہے قتل اولاد کا فتنہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بچے زیادہ نہیں چاہیے، ہم خرچ برداشت نہیں کر سکتے، گھر میں جتنا مال بڑھتا ہے اتنی فکر لگ جاتی ہے کہ شاید ہم ان کو افورڈ ہی نہ کر سکیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہر بچہ اپنے ساتھ 2 ہاتھ بھی لے کر آتا ہے۔ تو آج اگر ہم تیزی سے اسی پہ رہے، اور اسی نے پھر ایبارشن کے راستے بھی کھول دیے، تو دنیا میں مسلمانوں کی نسلیں کہاں جائیں گی؟ ایک تو جنگوں میں قتل و غارت گری ہے، کچھ ہم نے خود ہی اپنے لیے ایسے پلان کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان فتنوں سے بچائے۔ پھر آیت 32 میں زنا کے فتنے کی بات ہے، جہاں زنا ہوگا وہاں قتل بھی ہوگا۔ اسلام سد ذرائع چاہتا ہے، قربات زنا سے روک دیا، کہاں زنا کی بات تھی۔ یہ ساری چیزیں جو مخلوط کلچر ہے، مکسنگ، عورتوں اور مردوں کا ساتھ رہنا، بچپن سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بچے کو ہی فیلنگ ختم کروا دی جاتی ہے، جوان ہونے پہ ایسے ہی۔ پھر آپ دیکھیے اس میں کبھی کبھی سوشل میڈیا گندے اشتہارات اور گندی فلمیں اور ایسی چیزیں دکھا کر قربات زنا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے بچے اس سے بچ جائیں، ہر اس چیز کو زندگی سے نکال دیجئے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو مصروف کر دیں اور اللہ کا خوف دلا دیں۔ آیت 36 میں اللہ ہمیں بدگمان ہونے سے روک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بیکار چیز کو چھوڑ دے۔ تو آئیے ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں میں دوسروں کی ٹو میں تو نہیں رہتی، چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنے کے در پہ تو نہیں ہوتی، بدگمان تو نہیں ہوتی۔ جتنی کسی کی ٹو لیں گے وہاں اتنی بدگمانیاں آئیں گی اور تعلقات بگڑتے جائیں گے۔ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری آنکھوں کا حساب ہونے والا ہے؟ کیا میں اپنی زبان کا حساب دینے کو تیار ہوں؟ کیا میں دل میں ناجائز محبتوں کو پال کر اپنے دل کو گناہ گار تو نہیں کر رہی؟ پھر آیت 60 میں ایک اور فتنہ، سفر معراج سے واپسی پہ کفار نے پوچھنا شروع کر دیا، وہاں کیا ہے، وہاں کیا نہیں۔ تو یاد رکھیے کچھ لوگ صرف فتنے ہی اٹھانے کے لیے آپ کے ارد گرد جڑے رہتے ہیں، چھوٹی سی بات آپ کے منہ سے نکلے اور وہ اس کو پکڑ کے مشہور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے آپ کو مجھے بچائے۔ اللہ کے نبی کو وہاں جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، بعد میں لوگوں نے اسی کو فتنہ بنا دیا کہ لو جی جہنم میں درخت کیسے ہوتے ہیں۔ تو کیا آج کے مائکرو ویو میں کوئی آگ دکھاتا ہے پھر بھی چیز گرم نہیں ہو جاتی؟ تو آج کے دور کا یہ فتنہ ہے کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ معذرت ہے کہ یہ فتنہ دانشوروں کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے مان ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کا میرا عمل کیا ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے پتہ لگ گئی، جتنی سمجھ آتی ہے اتنا مان لیں، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ آیت 61 میں فرشتوں کی آزمائش ہے۔ فتنہ اصل میں آزمائش ہی ہوتی ہے، اور فرشتوں کی آزمائش آدم کو سجدہ کرنے کی تھی یا نہ کرنے کی تھی، وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر ابلیس کی آزمائش تھی اور اس کی عقل کا فتنہ تھا، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور سجدے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ آیت 62 سے 64 میں محاسبے کے نقطے ہیں۔ میرے مال میں کتنا حصہ شیطانی ساز و سامان میں صرف ہوتا ہے؟ میری اولاد کی تربیت میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ شیطان کا تر نوالا بن گئے؟ کیا میں شیطان کی آوازوں کے فتنے میں تو نہیں آ رہی؟ اور بہت سارے لوگ قرآن سے جڑ کر بھی اللہ کی محبت نہیں پاتے، کیونکہ ایسی آوازیں دلوں میں پڑتی ہیں جس کے بعد پھر رحمانی آواز اچھی نہیں لگتی۔ آج بھی دیکھیے نائٹ کلبز ہیں یا ہوٹلز ہیں، وہاں کیا کچھ ہے، یہی شیطانی آوازیں ہیں۔ شیطان ہم سے طاقتور نہیں، بڑا کمزور ہے، بلکہ اس کا تو مکر بڑا بودا ہے۔ تو وہ ہم پر غلبہ کیسے پاتا ہے؟ مستقل مزاجی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر شیطان سے بچنا ہے تو کیا کریں؟
اس فتنے کا علاج کیجیے۔ پہلی بات دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری سکھائی ہوئی دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے، شیطان کے تھوک سے، شیطان کی آواز سے، اس کے وسوسوں سے۔ پھر اس طرح اچھی سی قرأت سنیے، کسی اچھے قاری کو چوز کیجیے۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ بیکار آوازیں کانوں میں جانے سے انسان رکتا جائے گا۔ پھر 66 آیت میں بتایا گیا کہ تم شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ، کب؟ جب تمہیں رب کا یقین آ جائے گا۔ آیت 78 کی روشنی میں محاسبہ کرتے ہیں کہ فجر کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ چند آیتیں پڑھیے، عادت بنا لیں، ترجمے سے دیکھ لیجئے، تفسیر کو دیکھ لیجئے۔ یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ عصر اور فجر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ وہ جا کر وہاں گواہی دیں گے کہ آپ جب ہم گئے تو یہ نماز اور قرآن میں مشغول تھے، اور جب آئے تو اسی پہ تھے، اور فرشتوں کی گواہی ہمارے حق میں لگے گی۔ پھر آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کچھ لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور کچھ کو اور زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ سنتا ہے، وہ روتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل اس سے مختلف ہیں، تو ضرورت ہے کہ پورے یقین اور محبت سے اس کو سنا جائے۔ آیت 90 سے 94 میں معجزات کی فرمائشیں ہیں کفار مکہ کی طرف سے، اور کون سا معجزہ چاہیے تھا؟ ہر چیز تو معجزہ ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کے نبی کے مکی دور کی آخری دور کی آیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ حجت تمام کرواتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ کیسے حضرت صالح کی اونٹنی آئی لیکن لوگ اس کا حق نہ دے سکے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں سانپ عصا بن جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ قرآن ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، شرط ہے کہ اس کو آپ ہدایت کے لیے سنیں۔ آیت 107 سے 109 میں محاسبے کے نقطے، کیا قرآن پڑھتے ہوئے میرے اوپر اب خشوع طاری ہوتا ہے؟ آیت 109 میں سجدہ ہے، فرض تو نہیں لیکن کرنے کا اجر بہت سارا ہے، جس طریقے سے بھی آپ سجدہ کر سکے کر لیجئے۔ اور سورت کی آخری آیتوں میں الحمدللہ بھی ہے اور اللہ اکبر بھی ہے، عزت والی آیتیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو مانے گا اتنا اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اور پھر سورت کہف، حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے سارے واقعات جو آپ اور میں دیکھتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اس کا خلاصہ ہے اس میں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے بارے کے ساتھ بھی تھوڑا سمجھیں گے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ دجال کے مقابلے پہ یہ صورت آپ کے میرے لیے ایک بہت بڑی حجت ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ انسان دنیا میں کس کس فتنے سے بچ کر آیا ہے۔ قرب قیامت بہت سے فتنے ہوں گے۔ پھر اس میں مادہ پرستی ہے، 4 بڑے قصے ہیں، ایک اصحاب کہف کا، ایک باغ والا، ایک موسیٰ اور خضر کا قصہ، اور پھر ایک ذوالقرنین کا۔ اس بارے میں باغ والا اور غار والا، یہ 2 قصے عام طور پہ پورے پیش کیے گئے۔ آپ کے میرے لیے اس میں سبق ہے کہ آج اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کی رحمت ہمارے دلوں پر ضرور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری آزمائشوں میں ہمیں کامیاب کرنا، تو ہمیں بہترین طریقے سے ان ساری چیزوں سے نکال کر لے جانا، اور جب فتنوں کے دور میں بچنا چاہیں تو نجات قرآن ہے۔ خود علم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، دنیا کی ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے۔ ایمان کا فتنہ ہے تو لوگوں کو ایمان والی چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ اللہ کے رستوں میں نکلیں تو دعائیں کیجیے۔ نفس کے فتنے ہیں تو کن لوگوں میں بیٹھنا ہے، خواہشوں والوں میں یا رب کی طرف بلانے والوں میں۔ مال اور اولاد کا فتنہ، باقیات و صالحات میں ان کو بدل دو، اور آخر میں پھر علم کا فتنہ۔ موسیٰ صاحب تورات تھے، اللہ سے کلام کا شرف تھا، لیکن اللہ کے دیے ہوئے علم پر مان نہیں تھا، بلکہ اس میں عاجزی تھی۔ حضرت خضر علم میں زیادہ تھے لیکن ان سے علم حاصل کرنے کی خواہش تھی، تو کیا پتہ چلا کہ جو دوسروں کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ پھر علم میں آگے نہیں بڑھتے۔ علم کا ایک فتنہ بھول بھی ہے اور تکبر بھی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم کے سفر میں جمائے رکھے، اور ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور استادوں کے ساتھ رہنے والے شاگرد علم کے ساتھ حکمت بھی سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔